نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج ہم آپ کے سامنے شیعہ حضرات کی ایک کتاب قرب الاسناد میں سے 2 روایتیں پیش کریں گے، اور وہ روایتیں ہم اس سلسلے میں پیش کریں گے کہ آج کے اس دور پرفتن میں سوشل میڈیا کے اوپر رافضیوں کی طرف سے اور نیم رافضیوں کی طرف سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام کی کردار کشی کی جا رہی ہے۔ رافضیوں کی طرف سے بھی یہ اعتراضات ہوتے ہیں اور نیم رافضیوں کی طرف سے بھی یہ اعتراضات کیے جا رہے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو جنگ ہوئی ہے حضرت علی سے، جس کو جنگ صفین کہا جاتا ہے، اس سلسلے میں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت علی علیہ السلام سے جو جنگ ہوئی ہے جس کو جنگ جمل کہتے ہیں، اس سلسلے میں اور جنگ نہروان کے سلسلے میں ہم آپ کے سامنے وہ حدیث مبارکہ پیش کریں گے، رافضیوں کی اپنی ہی کتاب سے پیش کریں گے کہ آیا کہ اپنے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ لڑنے والوں کے بارے میں، جنگ کرنے والوں کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے تھے، کیا نظریہ رکھتے تھے، وہ آج ہم آپ کے سامنے شیعہ حضرات کی معتبر اور مستند ترین کتاب قرب الاسناد کی حدیث نمبر 313 کا احوال پیش کریں گے۔ قرب الاسناد کی حدیث نمبر 313 میں جعفر نے اپنے والد سے روایت نقل کی کہ بے شک علی علیہ السلام کان یقول لأہل حربہ، اپنے ساتھ جنگ کرنے والوں کے بارے میں، اہل حرب کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ انا لم نقاتلہم علی التکفیر لہم، کہ بے شک ہرگز نہیں قتال کیا ہم نے ان کا، کس کا؟ اپنے مخالفین کا، ہرگز ہم نے قتال اس بنیاد پر نہیں کیا علی التکفیر لہم، ان کو کافر جانتے ہوئے یا ان کی تکفیر کرتے ہوئے، ولم نقاتلہم علی التکفیر لنا، اور ہرگز نہیں قتال کیا ہمارا انہوں نے ہمیں کافر جانتے ہوئے، ولکننا رأینا، اور ہماری رائے یہ تھی کہ انا علی حق، کہ ہم حق پر ہیں، ورأوا انہم علی حق، اور ان کی رائے یہ تھی کہ وہ حق پر ہیں۔ اس گمان اور اس غلط فہمیوں کی بنیاد پر یہ جنگ ہوئی، اور یہ فرمان حضرت علی علیہ السلام کا قرب الاسناد کے اندر شیعہ عالموں نے، جو 3 4 صدی ہجری کے عالم ہیں اور چوٹی کے عالم دین ہیں، قرب الاسناد کے عبداللہ جعفر الحمیری القمی اپنی اس کتاب کے اندر روایت نقل کرتے ہیں کہ جعفر نے اپنے والد سے روایت نقل کی اہل حرب کے بارے میں کہ حضرت علی علیہ السلام اپنے ساتھ جنگ کرنے والوں کے بارے میں یہ نہیں کہتے تھے کہ وہ کافر تھے اور نہ ہی وہ مشرک تھے یا منافق تھے، بلکہ وہ یہ فرماتے تھے کہ ہماری رائے یہ ہے کہ ہم حق پر ہیں، اور ان کی رائے یہ تھی کہ وہ حق پر ہیں۔ یہ قتال اور یہ جنگ جو ہوئی ہے وہ اس بنیاد پر ہوئی ہے۔ آگے وہ ایک روایت اور نقل کرتے ہیں۔ اب یہ روایت جعفر سے آئی ہے اور 318 نمبر روایت ہے۔ جعفر نے اپنے والد سے اور والد نے حضرت علی علیہ السلام سے روایت نقل کی کہ لم یکن ینسب احد من اہل حربہ الی الشرک ولا الی النفاق، کہ آپ حضرت علی فرماتے ہیں، جعفر فرماتے ہیں کہ حضرت علی ہرگز نہیں منسوب کرتے تھے اہل حرب میں سے کسی ایک کو شرک کی طرف اور نہ ہی نفاق کی طرف، یعنی کہ اپنے ساتھ جنگ کرنے والوں کے بارے میں حضرت علی یہ نہیں کہتے تھے کہ وہ لوگ مشرک ہیں یا وہ لوگ منافق ہیں، وَلَكِنَّهُ كَانَ يَقُولُ، اور لیکن وہ فرماتے تھے ہم اخواننا بغوا علینا، کہ وہ ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے ہم پر بغاوت کی ہے۔ اب حضرت علی کا اپنا فرمان شیعہ حضرات کی کتابوں میں موجود ہے کہ اپنے ساتھ لڑنے والوں کے بارے میں، اپنے ساتھ جنگ کرنے والوں کے بارے میں کہ وہ ہمارے بھائی ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس علی کو اپنا بھائی کہیں، وہی علی حضرت اپنے ساتھ لڑنے والوں کو اپنا بھائی کہہ رہا ہے، وہی علی اپنے ساتھ لڑنے والوں کو اپنا بھائی تسلیم کر رہا ہے، اور یہ شیعہ حضرات کی معتبر اور مستند ترین کتاب قرب الاسناد کے اندر موجود ہے۔ یہ 2 روایتیں آج یہ دونوں روایتیں کیوں پڑھ کے عوام کو نہیں سنائی جاتی، محراب و منبر کی زینت کیوں نہیں بنائی جاتی؟ ان اختلافی روایات کو اٹھا کر امت کے اندر افتراق اور انتشار کی فضا کو گرمایا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا پہ آئے دن شب و روز رافضیوں کی طرف سے اور نیم رافضیوں کی طرف سے حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے، حضرت عائشہ کے حوالے سے اور دیگر صحابہ کرام کے حوالے سے یہ باتیں بیان کی جاتی ہیں کہ وہ لوگ نعوذ باللہ نقل کفر نباشت
جو الفاظ وہ اپنی اصطلاح میں استعمال کرتے ہیں اپنی مجالس کے اندر کہ دین سے پھر گئے، مرتد ہو گئے، منافق ہو گئے، مشرک ہو گئے، کافر ہو گئے، نعوذ باللہ، حضرت علی کے اپنے ہی فرامین انہیں مسلمان تسلیم کر رہے ہیں، نہ انہیں شرک کی طرف لے جا رہے ہیں، نہ انہیں نفاق کی طرف لے جا رہے ہیں، اور نہ ہی انہیں کافر تسلیم کر رہے ہیں، بلکہ ان کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں ہم اخواننا بغوا علینا، وہ ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے ہم پر بغاوت کی ہے۔ اب یہی دو روایتیں جو شیعہ حضرات کی قرب الاسناد کے اندر جو ہم نے سنائی ہیں آپ کو، یہی دو روایتیں بحار الانوار کا مجلسی 32ویں جلد کے اندر اس بات کو نقل کرتا ہے۔ 32 جلد کے اندر، 32ویں جلد کے اندر انہی دو روایتوں کو باقر مجلسی صاحب نے بحار الانوار کے اندر نقل کیا، اور انہوں نے یہ فرمایا کہ ابن طریف نے ابن علوان سے، ابن علوان نے جعفر سے، جعفر نے اپنے والد سے، والد نے علی علیہ السلام سے کہ بے شک کان یقول لأہل حرب ہی، آپ اہل حرب کے بارے میں، اپنے ساتھ جنگ کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ انا لم نقاتلہم علی التکفیر لہم، کہ بے شک ہرگز نہیں قتال کیا ہم نے ان کا اس بنیاد پر کہ ہم انہیں کافر سمجھتے تھے، ولم نقاتلہم علی التکفیر لنا، اور اس بنیاد پر انہوں نے ہمارا قتل نہیں کیا کہ وہ ہمیں کافر سمجھتے تھے، ولیکننا رأینا، لیکن ہماری رائے یہ تھی کہ انا علی حق، کہ ہم حق پر ہیں، ورأوا انہم، اور ان کی رائے یہ تھی کہ علی حق، وہ حق پر ہیں۔ یہ اپنی اپنی سمجھ کی بنیادوں پر جنگیں ہوئی ہیں، اپنی اپنی فہم و فراست اور غلط فہمیوں کی بنیاد پر جنگیں ہوئی ہیں۔ یہ تکفیر کی جنگ نہیں تھی، کفر و شرک اور منافقت اور نفاق کی اور ارتداد کی جنگ نہیں تھی، یہ حضرت علی کے اپنے ہی فرامین باقر مجلسی صاحب نے نقل کیے، اور اسی کتاب قرب الاسناد کے حوالے سے نقل کیے ہیں، جو عبداللہ بن جعفر الحمیری القمی کی کتاب ہے، اور یہ دونوں روایتیں بحار الانوار کے اندر موجود ہیں۔ اسی طریقے سے شیعہ حضرات کی ایک اور کتاب ہے جس کا نام ہے الافصاح فی الامامہ۔ اب یہ الافصاح فی الامامہ شیخ مفید صاحب کی کتاب ہے، مصنفات شیخ سدود مکتبہ ہے جس نے اس کتاب کو شائع کیا۔ اس کتاب میں بھی صفحہ نمبر 118 پر وہ یہ روایت لے کر آئے ہیں کہ وَأَهْلُ الْبَصْرَةِ وَالشَّامِ وَالنَّهْرَوَانِ فِيمَا زُعِمَ لَمْ يَكُونُوا كُفَّارًا بَلْ كَانُوا مِنْ أَهْلِ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ، کہ اہل بصرہ اور اہل شام اور اہل نہروان والوں کے بارے میں جو گمان رکھتے تھے کہ لم یکون کفارن، ہرگز یہ گمان نہیں رکھتے تھے حضرت علی، بل کانوا من اہل ملت الاسلام، بلکہ انہیں اہل اسلام میں داخل مانتے تھے، انہیں مسلمان تصور کرتے تھے۔ اب یہ شیعہ حضرات کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا بات ہے، اور آگے چل کے وہ فرماتے ہیں بسیرت امیر المومنین علیہ السلام فیہم، اور حضرت علی علیہ السلام کی سیرت میں وبخبر رواہ عنہ علیہ السلام انہ سئل عنہم، اور روایتوں میں یہ خبریں آئی ہیں کیا کہ بے شک پوچھا گیا حضرت علی علیہ السلام سے ان کے بارے میں جنہوں نے جنگ کی، اہل بصرہ کے بارے میں، اہل شام کے بارے میں، اہل نہروان کے بارے میں پوچھا، تو فقال، آپ نے فرمایا اخواننا بغوا علینا، وہ ہمارے بھائی ہیں اور انہوں نے ہم پر بغاوت کی ہے، ولم یخرجہم عن حکم اہل الاسلام، اور ہرگز خارج نہیں کیا، ہرگز نہیں نکالا حضرت علی نے اہل اسلام کے حکم سے، یعنی کہ انہیں مسلمان تسلیم کیا، ایمان والا ہی تسلیم مانا، انہیں اسلام کے حکم سے خارج نہیں مانا۔ اس بات کا اقرار الافصاح فی الامامہ امیر المومنین علیہ السلام کے اندر شیعہ حضرات کی کتابوں میں موجود ہے۔ اب سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر آئے دن شب و روز حضرت امیر معاویہ کے اوپر یا حضرت عائشہ کے اوپر طعن و تشنیع کرنا اور ان کے اوپر نشانہ بنانا کہ انہوں نے حضرت علی سے جنگ کی تو حضرت نعوذ باللہ وہ کافرہ ہو گئیں یا نعوذ باللہ مرتد ہو گئیں یا منافق ہو گئیں یا اس قسم کے باتیں کرنا، یہ زیب نہیں دیتا۔ یہ حضرت علی کے اپنے فرامین موجود ہیں اس بارے میں، حضرت علی کیا نظریہ رکھتے تھے اپنے ساتھ جنگ کرنے والوں کے بارے میں۔ اور اسی حوالے سے ایک اور کتاب ہے جس کا حوالہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، وہ کتاب ہے المجموع الحدیثی والفقہی، مسند امام زید شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے، اور اس کے اندر آپ نے احادیث نقل کی ہیں بے شمار احادیث نقل کرنے کے بعد انہوں نے ایک ہیڈنگ قائم کی ہے، اور اہل نہروان والجمل والصفین، جمل والوں کے بارے میں جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین والوں کے بارے میں، اور جنگ اہل نہروان والوں کے بارے میں، کہ وہ حدیث لے کر آئے ہیں۔ حدیث نمبر 654 ہے، حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدہ عن علی علیہ السلام، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام انہ اتاہ رجل فقال، کہ علی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، فقال یا امیر المؤمنین اکفر اہل الجمل والصفین واہل النہروان، اور اس نے فرمایا کہ اے امیر المؤمنین کیا آپ کافر جانتے ہیں اہل جمل کو، اہل صفین کو، اہل نہروان کو؟
تو قالا حضرت علی نے فرمایا لا ہرگز نہیں کفر کرتے، کفر کا فتویٰ دیتے ہم، ہرگز کافر نہیں سمجھتے ان کو، جنگ جمل والوں کو، جنگ صفین والوں کو، جنگ نہروان والوں کو۔ لا آپ نے فرمایا ہم اخواننا، آگے الفاظ ہیں ہم اخواننا، وہ ہمارے بھائی ہیں، بغوا علینا، انہوں نے ہم پر بغاوت کی ہے۔ یہ الفاظ کتابوں میں موجود ہے۔ آج کیوں ان حدیثوں کو عوام الناس کے سامنے سوشل میڈیا کے اوپر اور چینلوں پر بیان نہیں کیا جاتا کہ جن سے جنگ حضرت علی کی ہوئی ہے، جن سے اختلاف حضرت علی کا ہوا ہے، حضرت علی انہیں تو مومن مان رہے ہیں، مسلم مان رہے ہیں، نہ ان کی طرف شرک کو منسوب کر رہے ہیں، نہ ان کی طرف نفاق کو منسوب کر رہے ہیں، نہ ان کی طرف کفر کو منسوب کر رہے ہیں، بلکہ ان کو اہل اسلام کے حکم میں ہی داخل مان رہے ہیں۔ تو آج کیوں رافضیوں کی طرف سے یہ اعتراضات کیے جا رہے ہیں، نیم رافضیوں کی طرف سے بھی یہ اعتراضات کیا جاتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ کو سمجھنے کی اور عوام الناس کو اپنی محراب اور اپنی منبر سے ان کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رافضی مر جائے گا لیکن کبھی بھی یہ روایتیں آپ کو نہیں دکھائے گا، کبھی بھی اپنی کتابوں سے یہ روایتیں اور حضرت علی کے فرامین اور اقوال اپنی کتابوں سے نہیں دکھائے گا، حالانکہ یہ اقوال اور یہ باتیں قرب الاسناد کی جعفر الحمیری القمی نے اپنے کتاب میں نقل کی ہیں۔ اسی روایتوں کو بحار الانوار کا مجلسی نقل کرتا ہے، اسی روایتوں کو الافصاح فی الامامہ کا مصنف شیخ صدوق اپنی کتاب میں نقل کرتا ہے، اسی روایت کو امام زید شہید مسند امام زید کے اندر حدیث الفقہیو مجموع الفقہیو والحدیثیو کے اندر نقل کرتا ہے، مگر آج یہ عوام الناس کے سامنے نہیں بیان کی جاتی، اس لیے کہ امت کے اندر ان باتوں کو پھیلانے سے اتفاق اور اتحاد پیدا ہو جاتا ہے، اور رافضی جو چورن بیچ رہے ہیں، امت کو گمراہ کر رہے ہیں حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے یا حضرت عائشہ کے حوالے سے یا دیگر صحابہ کرام کے حوالے سے، تو وہ ان کا چورن بکنا بند ہو جائے گا، تو اس لیے وہ ان روایتوں کو منظر عام پر نہیں لاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق سمجھنے اور حق بیان کرنے اور حق کے ساتھ قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، رافضیوں اور نیم رافضیوں کے پروپیگنڈے سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔